ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد کل کے درس میں اہل بیت کے متعلق قرآن و حدیث سے جو ہمیں رہنمائی فراہم کی گئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کا مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت میں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کا میرے ساتھ تعلق ہے اور میرا حسین کے ساتھ تعلق ہے، اور جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ حسین ایک قبیلہ ہے، ایک قبیلے کا نام ہے، قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اس روایت کی سند حسن ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ ایک آدمی عراق سے حرم میں آیا اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مسئلہ پوچھنے لگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ اگر آدمی مکھی کو مار دے یا مکھی کا خون کپڑے کو لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ترمذی شریف کی روایت میں مچھر کے الفاظ ہیں کہ مچھر کا خون اگر کپڑوں کو لگ جائے یا مچھر کو مار دیا جائے اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے، سبحان اللہ، تم اہل عراق اگر قتل کرنے پہ آؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو قتل کر دو، اور اگر مسئلہ پوچھنے پہ آؤ تو مچھر یا مکھی کے خون کے بارے میں پوچھتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریحانتیہ ہما، یہ حسن اور حسین یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اور ایک تیسری حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فضیلتیں تو بہت ہیں، بہت ساری احادیث مبارکہ اس بات کی شاہد ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو آج ہمارے اس گفتگو کا موضوع ہے، سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 ماہ چھوٹے تھے، بعض روایات میں 1 سال کا بھی ذکر آتا ہے۔ بڑے حضرت حسن تھے اور چھوٹے حضرت حسین تھے، اور ایک تیسرے بیٹے جو سگے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے، ان کا نام محسن تھا۔ یہ 3 بیٹے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تقریباً مورخین نے 8 تعداد ان کی بھی لکھی ہے، یعنی 3 یہ بیٹے اور 8 ان کے علاوہ بھی تھے۔
خیر یہ تین بھائی حضرت حسن، حسین اور محسن یہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگے تھے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان دونوں سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں یہ کوئی تنقیص بیان کرنا مقصود نہیں، یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ باقی دو کی شان کیوں نہیں بیان کی جاتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عمر میں بھی بڑے ہیں، اور وہ حضرت حسین کہ جب آپ نماز پڑھتے تو نماز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیتے، اور حضرت امامہ کا بھی ذکر آتا ہے جو آپ کی نواسی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہیں بھی آپ نماز میں اٹھا لیا کرتے۔ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سجدے میں جاتے ہوئے کمر پر چڑھ جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے۔ شان تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت ہے، ان کو بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا گیا ہے، جنت کا پھول کہا گیا ہے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ ان کو شہید کرنے والے بھی اہل عراق ہیں، کوفے والوں نے شہید کیا ہے، اور ان کے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل بھی اہل عراق ہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک نیا دین کیسے ایجاد ہوا، اس کی ایک چند لفظوں میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور ایران کے بادشاہ یزدگرد کی 3 بیٹیاں مسلمانوں کی مال غنیمت میں لونڈیاں بنی، حضرت عمر فاروق نے ایک بیٹی جو بادشاہ کی بیٹی تھی وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو دے دی، دوسری بیٹی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو دے دی، اور تیسری بیٹی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ یہ تھوڑا سا تانا بانا یہاں سے جڑتا ہے کہ آج کل مکہ اور مدینہ سے زیادہ جو ایران کو ترجیح دیتے ہیں، جو ایران کا رخ کرتے ہیں، ایران کے کچھ مقامات کو مقدس بھی جانتے ہیں، ان کے ہاں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ اپنے ایک بادشاہ کی بیٹی حضرت حسین کے گھر میں پاتے ہیں۔ چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی ایرانی بیوی نہیں تھی، اس لیے شاید ان کا نام اتنا سامنے نہیں آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتنا جو ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ایران سے ایک نیا مذہب ایجاد ہوا، حضرت حسین کی ایک بیوی ایرانی تھی، خیر وہ بھی پارسا تھی، وہ بھی نیک تھی، مسلمان ہو گئیں، اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ہماری وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے۔ مگر بات یہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ آج حضرت حسین کا نام اتنا لیتے ہیں وہ شاید ان کی بیوی کی وجہ سے، اگر حضرت حسین کے نکاح میں وہ بیوی نہ ہوتی تو شاید آج حضرت حسین کے نام پر اتنا ڈرامہ بھی نہ رچایا نہ جاتا۔ یہ ایک چھوٹی سی وجہ بیان کی ہے، کسی حد تک اس کا تانا بانا اس بات کے ساتھ ملتا ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بڑے بھائی حضرت حسن سے بڑھ چڑھ کر بیان کیا جاتا ہے، تیسرے بھائی حضرت محسن بھی ہیں، ان کا نام ہی نہیں لیا جاتا ہے، کہیں تذکرہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 صاحبزادے تھے، یعنی ٹوٹل حضرت علی کے 11 بیٹے ہیں، 3 یہ اور 8 دیگر بیویوں سے، ایک چوتھے بیٹے محمد بن حنفیہ جو بڑے مشہور ہیں، جن کے بڑے کارنامے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی طور پر بڑے بہادر، جری اور جوشیلے جوان تھے، اور اسی طرح ان کے ساتھ جو واقعہ کربلا میں یہ جو ہمارے سامنے جو بیان کیا جاتا ہے یہ تاریخی واقعات ہیں۔ امام طبری نے کچھ واقعہ کربلا نقل کیا ہے، امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے، امام ابن حجر نے بھی کیا ہے۔ امام ابن حجر نے کچھ حقیقت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم تاریخی واقعات کو دیکھیں تو یہ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے
کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کسی حکومت کے خلاف نہیں تھی. حضرت حسین کو شہید کرنے والے کوئی حکومت کے عہدیداران نہیں تھے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی شہید کرنے والے ہیں جنہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا اور جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا. وہ آل رسول کے دشمن تھے. وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ اہل بیت یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ وہ پرورش پائے، وہ دنیا میں عروج پکڑے؟ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے. اور یہ وہ دشمن ہیں جو ایران سے پیدا ہوئے. حضرت عمر کو شہید کرنے والے بھی وہی ہیں. سب سے پہلے حضرت عمر کو شہید کیا، پھر حضرت علی، پھر حضرت حسن. حضرت حسن کو زہر دیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزوں اور تلواروں کے ساتھ مختصر تعداد میں شہید کر دیا گیا. یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن کا بھی واقعہ کربلا مکمل نہیں ہے. تقریباً 3 ہفتوں کی مسافت طے کر کے حضرت حسین واقعہ کربلا جہاں پیش آیا، دریائے فرات کے کنارے کربلا کا جو میدان ہے وہاں پہنچے. جغرافیے کے اعتبار سے جب ہم نقشہ دیکھتے ہیں تو مکہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف سفر کرتے ہیں اور مکہ سے کوفہ کی راہ میں کربلا نہیں آتا. اگر نقشہ دیکھیں تو کوفہ سے پیچھے دریائے فرات کے کنارے جو شام کو رستہ نکلتا ہے، کوفہ اس جگہ پر ہے. یہ بھی ایک چیز ہمیں ظاہر کرتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی روایات کے مطابق یزید کے پاس پناہ کے لیے جا رہے تھے. جب دیکھا کہ اہل کوفہ نے میرے تایا جان کے بیٹے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، تو حضرت حسین نے یہ سمجھا کہ انہوں نے اہل کوفہ نے میرے باپ کے ساتھ بھی بے وفائی کی، میرے بھائی کے ساتھ بھی، اور اب میرے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی ہے، لہٰذا یہاں سے میرا شام جانا ہی بہتر ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں شہید ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ سفر شام تھا، نہ کہ سفر کوفہ. کوفہ سے ارادہ ملتوی کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام، جو اس وقت مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، دمشق، اس کی طرف جا رہے تھے. تو خیر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے دنیا کے بدترین لوگ ہیں. جو ان کی شہادت میں ملوث ہیں وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں. شاید آخرت میں انہیں سوائے جہنم کے اور کوئی ٹھکانہ نہ ملے. تو بلا وجہ اس واقعے سے کسی اور پر الزام دینا یہ بھی ہمارے شایان شان نہیں. جو حقیقت ہمارے سامنے نہیں، ہم کسی کو ملزم نہیں ٹھہرا سکتے. اگر کسی حکمران کے دور حکومت میں کوئی قتل ہوتا ہے، ہاں اگر وہ اس کی بات پرس نہیں کرتا تو وہ بھی اس میں ملوث پایا جاتا ہے. وگرنہ یہ کہہ دینا کہ فلاں کی حکومت میں اگر کوئی قتل ہو جائے تو حکمران ہی قاتل ہے، یہ بات قابل غور ہے. تو یہ واقعہ کربلا ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ہم حقیقت کو پہچانیں. جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء نے ہمیں ایک برداشت کا، صبر کرنے کا جو سبق دیا ہے، ہم اس سبق کو بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے کو حقیقت کی بنا پر سمجھنے کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.